منصور علی خان صاحب کی طرف سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ اپنے فیلڈ کے بزرگوں سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں. کہ اس کہانی کو اگر منصور علی نے پڑھا ہوتا دیکھا ہوتا تو وہ اس طرح کے سوال کرتا شامی صاحب سے اور اس نے پھر جواب دیتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی کوشش ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ یا ان لوگوں کو بلائیں جو یہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کو، اس میں شامل نہیں کرتا خود کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کرتے ہوئے تیرا دل دھڑکے اور تو چاہے کسی کو پتہ نہ چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور علی خان صاحب کی طرف سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ اپنے فیلڈ کے بزرگوں سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے. انہوں نے سہیل وڑائچ کا انٹرویو کیا، اس کے ساتھ ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب سے بھی وہ ملے ہیں. ان لوگوں کی طرف سے پاکستان کو بنتے تو نہیں دیکھا گیا، لیکن پاکستان کو ٹوٹتے انہوں نے ضرور دیکھا ہے، اور پاکستان کے بہت سے مسائل کے یہ گواہ بھی ہیں، کیسے مسائل پیدا ہوئے، کیسے حل ہوئے، کیسے حل ہونا چاہیے. ہم ہیں ڈاکٹر اے آر خالد صاحب کے پاس، یہی سوال ہم ان سے بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے پہلے پوچھتے ہیں کہ منصور علی خان صاحب کی طرف سے جو 2 پروگرام کیے گئے ہیں ان میں مزید کیا بہتری ہو سکتی تھی جناب ڈاکٹر اے آر خالد صاحب؟ اور منصور علی خان کے پروگرام میں نے اچھا، ویسے وہ ہم خیال ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب اور منصور علی خان صاحب کئی معاملات میں. اچھا، میں نے منصور علی خان صاحب کا ایک پروگرام دیکھا ہے اور میں نے اس میں بندے میں یہ دیکھا کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے اور کچھ مطالعہ بھی اس کا ہے کہ جو بندہ چیزوں کو یعنی اس طرح نہیں کہ وہ سمجھ کے جا یعنی پروگرام کرتا ہے. میں نے یہ دیکھا. پھر میرے اپنے آبزرویشن یہ ہے کہ وہ صرف خوف اس طرح کا نہیں ہے کہ اس وقت یہ بندہ بیٹھا ہے تو اس سے یہ سوال نہیں کرنا یا وہ کسی قسم کو ڈر ہو. شامی صاحب کے پروگرام مجھے جب پتہ چل جائے کسی جگہ بھی کوئی ہو رہا ہے یا میری ریچ میں ہو تو میں ان کے خیالات جاننے کے باوجود وہ دیکھ لیتا ہوں. کل میں نے جب ان کا پروگرام دیکھا تو مجھے اس میں ایک کمی یہ محسوس ہوئی کہ وہ جب بتا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، کچھ ایوب خان کا دور کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہاں ایک گول میز کانفرنس ہوئی تھی جس میں نواب رضا صاحب کا حقہ بڑا مشہور ہوا تھا. وہ لے جاتے تھے اور ساری پولیٹیکل پارٹی اندر ایوب خان سے مذاکرات کے لیے جاتی تھی. تو تمام لوگوں نے پولیٹیکل لیڈر جو تھے ایوب خان کو مجبور کیا کہ وہ مجیب کو جو قید کاٹ رہے تھے اگرتلہ پیش میں سزا یافتہ تھے ان کو لایا جائے. دیر واز نو جسٹیفیکیشن. اگر مجیب ادھر رہتے تو پاکستان نہ ٹوٹتا. یعنی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ زور لگایا کہ ان کو لا کے تو وہاں بٹھا دیا اور پھر وہ آگے سے چل کے جیسے یہ جو بات ادھر تم ادھر ہم، یہ ساری باتیں اس کے بعد ڈیولپ ہوئی ہیں. علیحدگی پسند ہونے میں اس کا کسی کو شک نہیں تھا، لیکن وہ کیسے علیحدگی پسند ہوا، اس کا کسی ایک ایسے بندے پہ ملبہ ڈال دینا وہ ٹھیک نہیں. دوسرا میں نے جو کمی محسوس کی اس پروگرام میں منصور علی خان کی طرف سے کہ منصور علی خان کو شاید بہت سارے واقعات جو بیک گراؤنڈ ہے ہمارے پاکستان کی وہ اسی رو میں بہتے نظر آتے ہیں جس میں کہنے دیں کہ 75 سال سے ایسا ہو رہا ہے. 75 سال سے ایسا نہیں ہو رہا. اگر آپ پہلے 11 سال نکال لیں، آئین کی آپ بڑی دہائی دیتے ہیں، آپ آئین بنا ہی نہیں سکے. 56 میں اسمبلی توڑی نا، دستوریہ کو 56 میں توڑا گیا اور غلام محمد نے توڑا، کسی فیلڈ مارشل نے نہیں توڑا، کسی فوجی نے توڑا، نہ کوئی فوجی حکومت تھی، نہ کوئی 58(2)B تھی. خیال تو کریں کہ آپ 47, 48, 49, 50, 60, 51, 52, 53 کتنے سال آپ نے لیے؟ کون سا آئین بنا رہے تھے؟ کسی شخص نے پوچھا؟ تب یہ ساری باتیں ہوتی تھی کہ مشرقی پاکستان کو کیسے دبانا ہے، یہ فائدہ کیسے لینا ہے، یہ کس طرح جانا ہے، سکندر مرزا کو کیسے خوش کرنا ہے،
ابھی تو اسکندر مرزا آیا نہیں تھا، اگر اسکندر مرزا آ جاتا تو پاکستان تباہ ہو جاتا، ٹوٹنے سے پہلے ٹوٹ جاتا، تباہ ہو جاتا۔ وہ تو ایوب خان نے، میں سمجھا کہ اس نے مہربانی کی کہ اس نے اس سے قبضہ لے لیا، ادروائز یہ میرا مطلب باقاعدہ اس میں میری ریسرچ ہے۔ پھر میں نے چونکہ آئین پہ کام کیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں اخبارات نے کیا کردار ادا کیا، تو اس لیے وہ آئین جب نہ بنا کسی نے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو بجائے اس کے فوج کو ذمہ دار قرار دیں، ان سیاستدانوں کو کیوں ذمہ دار قرار نہیں دیتے؟ انہیں کیوں نہیں پوچھتے آپ؟ جب اسمبلی توڑی پھر نئی اسمبلی بنی، وہ جس طرح بنی اس نے 56 کا آئین دے دیا، یعنی اب 2 سال میں آئین آ جاتا ہے۔ اکثر یہ ہے کہ اس کہانی کو اگر منصور علی نے پڑھا ہوتا، دیکھا ہوتا، تو وہ اس طرح کے سوال کرتا شامی صاحب سے اور اس نے پھر جواب دیتا۔ شامی صاحب کو ایک ہنر تو آتا ہے نا کہ وہ، میں کہہ رہا تھا اگلے دن کسی نے میں یاد نہیں کہ کہاں دیکھا، تو اس نے بڑے شارپلی پوچھا بھٹو کے بارے میں، تو اسے کور بھی کر گئے اور بچا بھی گئے اور اڑا بھی گئے، بتا بھی گئے یعنی ان کا ایک نقطہ نظر رہا ہے، وہ تسلیم کرتے ہیں اور وہ اس نقطہ نظر سے اگر ہٹنا چاہیں تو ہٹ نہیں سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی شروعات ہے۔ سہیل بڑائے صاحب کا میں نے اس طرح نہیں دیکھا، ان کا پروگرام مجھے پتہ ہی ان کا اس کا یہ چلا کہ شامی صاحب کا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک اچھی کوشش ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ یا ان لوگوں کو بلائیں جو یہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، اس میں شامل نہیں کرتا خود کو، کیونکہ میں تو ایک قسم کی چھوڑ چکا چیزوں کو۔ اگر وہ جاننا چاہتے ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو مانک شاہ تھا، اس کے جو پرندر نے کتاب لکھی، جو بریگیڈیئر تھا، اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ہوا، اس نے کہا جی 80 لاکھ بنگالیوں کو ہم نے فوجی وردی پہنائی پاکستان کی اور وہ مفتی بانی بنائی۔ یہ میں نے، میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے سمیع ابراہیم، تو وہ کہیں کو پروگرام کر کے مجھے رستے میں نظر آ گیا، تو میں کہا سمیع پہلے یہ تو پڑھ دو یار۔ تو میری خواہش ہوتی ہے کہ جو بندہ اچھا پروگرام کرتا ہے تو اسے کم از کم خود وہ پوری طرح ایکوپ ہو۔ تو منصور کو چاہیے یہ کہ پہلے پوری طرح اس کو اسٹڈی کرے، ان باتوں پہ نہ جائے۔ اگر پاکستان پہلے دن سے خراب نہیں ہے، 75 سے نہیں ہے، اسی قرارداد منظور کی تھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، اور پھر دستور 56 میں اسے پریمبل 62 میں پریمبل، 73 میں پریمبل نان آپریٹو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، پھر 85 میں ضیاء الحق نے یہ کیا کہ اٹ از آپریٹو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، اس وقت آپریٹو پارٹ ہے تو آپ اس میں نافذ کریں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ ہم دستور کو جتنا استعمال کرتے ہیں، لوگ جو کرتے ہیں، وہ اس سے ساری جتنی اختیار دیا ہے اس نے۔ رمضان آئے گا، وہ اختیار آپ کا، کئی اختیار آپ سے چھین لیتا ہے، اس وقت کھانا ہے، اس وقت نہیں کھانا، ٹائم بتا دیتا ہے، شیڈیول جاری ہو جاتا ہے، تو وہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کو نافذ کر لے، آئین نافذ ہو جائے گا۔ کوئی مطلب چیف جسٹس نافذ کرے گا، کل سے یہ نافذ ہوگا، ہر شعبے میں نافذ ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ آپ منافقت چھوڑ دیں، یعنی منافقت جب تک رہے گی قومی سطح پہ، اس وقت تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ منافقت چھوڑ دیں، اور منافق کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ آیت المنافق اربعٌ اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا خصم فجر، یعنی جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ، واذا وعد اخلف، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جھگڑا کرے تو گالی دیتا ہے، اور اس کے پاس امانت ہو تو خیانت کرتا ہے۔ اقتدار ایک امانت ہے، اس میں جو اقتدار میں آیا اس نے خیانت کی، اس میں کسے باشد ہر ایک نے خیانت کی، یعنی اتنا ظلم۔ یعنی ایک بندے نے اقتدار میں آ کے، میں سمجھتا ہوں نام نہیں لینے چاہیے، لیکن عمران نے جب تک وہ ان عورتوں 2 کے چکر میں نہیں آیا، اس میں بہت بڑی گریس رہی، اسے کامیابی ملی، اللہ نے اچھی بیوی دی، اولاد نیک دی، نیک یا خوبصورت کہہ لیں، اور ایک بھی الزام اس پہ فائنینشیل کرپشن کا نہیں تھا۔ پہلی نے برباد کیا، دوسری نے سارے کرپشن کے الزامات خود پہ لگوا لیے۔ کیوں آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟
پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی اس کی مانک شاہ کی۔ اچھا ویسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مانک شاہ پاکستان کا جرنیل ہوتا اور وہی جنگ ہوتی تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا، اور دوسرا ہومی جہانگیر بھابھا، وہ پاکستان میں سائنسدان ہوتا تو پاکستان کب کا ایٹمی قوت بن چکا ہوتا۔ یہ ٹھیک بات ہے، ان میں کمٹمنٹ ہے، ان میں دیکھیں نا، انہوں نے تو یہ جو انہوں نے ہمارے کئی یہ جو اپنے جسے نشان عدم ملا اس کی جیب میں اس نے ڈالا تھا کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ کرکٹ میں اگر آپ تعریف کر سکتے ہیں کہ گواسکر بہت اچھا بیٹسمین ہے، جی جی، کپیل دیو بہت اچھا ہے، وہ تعریف کر سکتے ہیں عمران خان کی۔ اور میں نے تو دو کتابوں میں یہ کہا کہ اگر آبجیکٹیوٹی کہیں ہے تو وہ کرکٹ میں ہے، وہ اسپورٹس میں ہے۔